ارینجمنٹ ہوا, پورا دربار سجایا گیا, گلیاں سجائی گئی, پورے آسمان کو سجایا گیا, شاہی سواری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق کے ذریعے وہ ہو گئی, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. اب کیا کیا باتیں ہوئی راز کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. کسی پر اس کو آیا نہیں کیا گیا, کسی کو بیان نہیں کیا گیا, بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ رازوں میں سے ایک راز کو اگر دنیا میں ظاہر کر دے تو دنیا جل کے خاکسار ہو جائے. جو برداشت کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ قابل پایا, کیونکہ تیار کرنے والا بنانے والا اللہ تعالیٰ خود ہے. تو رازوں کو بس اللہ کے حبیب کے قلب گھر میں منتقل فرماتا رہا. جتنی بھی باتیں تھیں, جو باتیں ہونا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہی کا شرف حاصل ہونے کے بعد, دیدار ہونے کے بعد جب واپس آ رہے ہیں نا, جب واپس آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بیان فرمایا. یہ قرآن میں کیا سمجھے آپ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ہمارے اسلام میں, بس یہ مت سمجھیے آپ کہ بس اتنا ہی ہمارا اسلام یہ جو نظر آ رہا فلم میں اتنا ہی نہیں. اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں, پورے چیزیں ماننا ہے, کرنا تھوڑے سے, کرنے کا تھوڑا ہی ہے, ماننے کا بہت کچھ ہے. ماننے کا انسان کو بہت کچھ ہے, کرنا تھوڑا ہی ہے. جیسے آپ دیکھیے, اب انسان کو حج کو نہیں جا سکتا, پیسے نہیں ہے, دولت نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ماننا تو پڑے گا. اسلام کا 5واں فریضہ حج ہے, بول کر حج ہے, ماننا پڑے گا اس کو. ماں باپ اگر کسی کی دنیا سے لے گا, ماننا تو پڑے گا کہ ماں باپ اگر ہوتے خدمت کرنا نہیں کرتا, اس میں تھا ایمان سے نکل جائے گا, کیونکہ قرآن پاک کا حکم ہے. میں مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے کرنے کا تھوڑا ہے, ماننے کا بہت سارا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ادخلوا فی السلم کافہ فرمایا, پورے کے پورے آ جاؤ اسلام میں. یہ مانتا ہوں, وہ چھوڑتا ہوں, وہ مانتا ہوں, یہ چھوڑتا ہوں. نہیں, ماننا بہت کچھ ہے, کرنا تھوڑا ہی ہے. فرض زیادہ نہیں ہے, فرائض زیادہ دے رہے اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 سے 45 جب کیا, تو حضور جب یہ آخر میں ہوتے 5 پہ جب باری آئی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نہیں 5 نے اور کم کر رہے, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے مجھے میرے رب سے. وہ 50 تھے, چکانے کا اتنا کوئی مارکیٹ میں سے کوئی چیز ہو سکتی ہے, اب چکانے کے لیے آپ 50 روپے بولا تو کیا بولتے, بہت بولتے آدھے رہتا ہوتے, 25 میں دو, 20 میں دو بول کے بولتے, نیچے سے جب 5 روپے بولے سمجھاؤ, 50 روپے کی چیز 5 روپے, آگے بڑھ جاؤ. تو آگے ہماری دکان میں دیکھ لیا کیا صبح دماغ خراب کر رہے, کون مل گیا ہولے دکھ رہے, 50 کی چیز 10 روپے کام کرو تو کرتے, اتنا منافع لے کے کون کر بیچتا, چاہ جیسی ہوگی آگے بڑھو کے آگے بڑھایا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے 50 سے ڈائریکٹ 45 پہ آئے, اور اپنے 5 پہ نہیں آئے, 45 40 ہوتے ہیں 5 پہ. اور اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا دھیرے دھیرے کم کراتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے کم کرتے جا رہا. کہ کیا ہے وہ راز کی بات, صوفیاء علماء ربانیین فرماتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی, اے اللہ ربی ارنی انظر الیک, اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, میں تیرا نظارہ کرنا چاہتا ہوں. تیری باتیں تو سنتا ہوں, تجھ سے ہم کلام تو ہوتا ہوں, لیکن تیرا نظارہ نہیں کیا, تو نظر نہیں آتا, میں تیرا نظارہ کرنا چاہتا ہوں. انظر الیک, تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے, نہیں لن ترانی, تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے, لن ترانی نہیں دیکھ سکتے. وہاں ضد کرنے لگے, واقعہ پہ جانا نہیں ہے مجھے, وہاں انکار ہو گیا, نہیں ہو سکی, خواہش پوری نہیں ہو سکی. یہاں وہاں پر جو تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی وہ حدود پہ فرمائے, علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی کروڑواں حصہ, صفات کی تجلی کا کروڑواں حصہ ایک ہے, تو اس کو کروڑ میں ڈیوائڈ کرو, کتنے ہوتے کیا ہوتے ہیں اندازہ لگا لو, آپ ہی سمجھنا وہ کیسا کیلکولیٹ ہوتا. کروڑواں حصے کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ ڈالے, تو کوہ طور جل کے خاکسار ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, اب کچھ بھی نہیں ہوگا, دنیا بس بے ہوش ہو گئے, وہ بے ہوش ہو کے نظر دیدار نہیں کر سکے. اٹھ کے فرمایا عرض سے میرے مولا, اے میرے مولا میں تیرے تجھ پر ایمان لے کر آیا ہوں. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک من الشاکرین. اے موسیٰ میں تمہیں رسالت دیا ہوں, ہم کلامی کا شرط دیا ہوں, فخذ ما آتیتک جو دیا ہوں تو لے لو, خود جو دیا ہوں لے لو, حکم میرا شاکر شکر گزار بندوں کرو, شکریہ ادا کر لیتے بیٹھو. اللہ تعالیٰ شکر ہے, اللہ تعالیٰ میں سب کلام ہوا, شکر ادا کر لیتے بیٹھو. رسول بنایا ہم کلامی سے, یہ زیادہ خواہشہ کر لیتے کہیں بیٹھے, تو نہیں دیکھ سکتے. جب اللہ تعالیٰ خاموش بٹھا دیا موسیٰ علیہ السلام کو, لیکن چونکہ یہ دنیا ہے, یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا, یہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار بندوں کو نہیں ہو سکتا. جو چیز جہاں پر ہوتی وہیں پر ہوتی. یہاں پر ایک موقع میں بولتے ہیں, یہ موقع میں نہیں ہوتا بولنے کا, چال ہوگا پر بعد میں بات کریں گے, وہاں جا کے کریں گے. یہاں پر سب کے سامنے کیسا ہوتا, یہ سچویشن الگ ہے, گھر میں جنازہ ہے, فلاں ہے, یہ ٹائم پہ وہ بات کر رہا کہہ رہے, موقع میں جیسے اللہ تعالیٰ ہے جی, وہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے, کتنے کیسے وہ آداب ہوں گے, کیسے اس کے طرز سے آپ کے دنیا کا انداز اللہ تعالیٰ
بیان کیا بتایا بنایا ہے وہ تو اور عرف و اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. خاموش بنا دیا جتنا دیر لو خاموش بنا ان استفیت علی الناس برسالت پورے لوگوں میں چنا الناس پورے لوگوں میں تمہارا کو چنا ہم کلامی کا رسول بنا. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ہے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کچھ بھی نہ بولتا لیکن بات تو ہے ویسے اللہ تعالیٰ چپ بٹھا دیا لیکن ہے نا دل ہے قلب ہے نا دل کے اندر ساری چیزیں آتی خواہشات پورے دل میں آتی جو کچھ بھی ہے زبان سے بولنے کا نہیں کرنے کا لیکن دل میں کہاں سے خواہشات آتے رہتے. اب وہ خواہش تو تھی رب تعالیٰ کا ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے سچویشن آگا ویسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے لیکن ہو جاتا تو اچھا تھا ہو جاتا تو اچھا تھا. تو اب یہاں پر نہیں ہوگا لیکن معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں بٹھا دیا. موسیٰ میرے مصطفیٰ یہاں سے گزریں گے وہاں پر میں تجلی کیا تھا کوئی دور پہ کروڑوں حصے کو تم دیکھ نہیں سکے بے ہوش ہو گئے. وہاں پر صفات کی تجلی تھی صفات کی تجلی کو صفت کی تجلی کو تم دیکھ نہیں سکے بے ہوش ہو گئے. یہاں پر صفت نہیں بلکہ ذات کی تجلی کو مصطفیٰ میری ذات میں گم ہو کر میری ذات میں گم ہو کر فنا ہو کر میرے ذات کا جلوہ میرے ذات کا دیدار کر کے تمہارے پاس سے گزریں گے تو پورا فریش وہ میرے ان کی آنکھوں میں میرا دیدار کر لینا. وہاں پر ذریعہ کیا بنا تھا وہاں پر ذریعہ کیا بنا تھا بولیے اور اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی تھی. کیا شرط رکھی تھی ربی ارینی انظر الیک. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے کروں گا فانظر فینست قرآن اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں پر آیت پورے ایک تسلسل کے ساتھ نہیں اس میں اللہ نے فرمایا فینستقر مکانی فسوف ترانی. کیا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فینستقر مکانی فسوف ترانی. موسیٰ ایک شرط ہے تم دیکھنا چاہ رہے ہیں ایک کنڈیشن ہے یہ پہاڑ میں ڈالوں کا تجلی پہاڑ اگر ٹکاوا رہا پہاڑ اگر ٹکاوا رہا برداشت کر سکا فسوف ترانی چانس ہے ایک آخری امید کی کرن ملے سا ایک چانس ہے کہ میں تجلی کو تمہارے کو ڈائریکٹ ڈالا آنکھوں میں تو تم برداشت نہیں کر سکتے. ہرگز نہیں رہ سکتے تم. ایک کام کیا کرتا بولتے ہو اس کا نور کا ریفلیکشن بولو جو بھی بولو اس پہ ڈالو گا پہاڑ میں ڈالو گا تو پہاڑ کا ریفلیکشن جو آئے گا وہ دیکھ لو وہ بھائیوں نے ایکسپٹ کرنا نہیں پہاڑ برداشت کرنا اس پہ ٹکا ہے تو بیٹھنا انہیں وہ نور جا کے نور کو برداشت کر سکا تو فضل و ترانی اب قریب تو میرا دیدار کر لو گے. لیکن ہوا کیا وہ برداشت نہیں کرے گا. فخر موسیٰ صعیقا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ پورا فجعلہ دکا پورا رزا ہو گیا. شرط کیا رکھا اللہ تعالیٰ پہاڑ ٹکا میں ٹال تو پہاڑ برداشت کر سکا تو تم دیدار کر سکتے. وہاں نہیں ہوا. اب یہاں پر کیا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین والی ذات مختار کائنات والی ذات پوری کائنات اپنے اختیار میں ہے. سورج کی تپش ہو یا پہاڑ کی چٹانیت ہو جو بھی اس کے اندر قوت ہے اس کے اندر جو بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شدت رکھی پوری دنیا کی قوتیں جتنے بھی ہیں پورے اختیار مصطفیٰ میں جتنا قوت جو کچھ بھی جس میں قوت ہے پوری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری و ساری ہوئے سوئے. تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب کا یہاں سے گزر ہوگا میرا دیدار ان کی آنکھوں میں سما جائے گا وہ دیکھیں گے اور ان کی آنکھوں کو ویسا بنایا ہوں کہ وہ میرا دیدار کو سما سکیں گے دیکھ سکیں گے تو میرا دیدار وہ کریں گے. اور جب وہ تمہارے پاس سے گزریں گے تو ان کو دیکھ لینا تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے وہ پہاڑ چٹان کا برداشت نہیں کر سکا یہاں عین مصطفیٰ ہے عین الحق ہے حق کی آنکھ ہے اللہ کے حبیب کی ذات ہے وہ ذات اقدس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سراپا پورے صرف آنکھ نہیں بلکہ آنکھ سر پورے دستے پورے جسم پاک اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے تھے. پورا اللہ کے دیدار کو جلوے کو اپنے اندر سما رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تو کیا دیا اللہ تعالیٰ 50 دیا. واہ واہ 50 محبت ہے موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے سے محبت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو 50 نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت پڑھی نہیں پڑھی تو گنہگار ہوتی. اب ان کی بھی خواہش کیا تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ واہ واہ پھر جا دوبارہ ارشاد دوبارہ ارشاد پھر جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سیا بولیا نا ایک مرتبہ اور کتنے اچھے طرح سے بولو اچھا پیار سے بچے بولے یہ سب کوئی بھی نام کا شعر یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے. سنانے کے ساتھ جتنا جذبہ رہے گا سنائے گا اس کا بس
ہو جاتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس پہ اللہ تعالیٰ کرا دیا نا, ابھی دیا شربت پی لیے بٹا لیا, ابھی کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کبھی کچھ کمی نہیں ہے. پھر عطا فرمایا. اب یہ جو جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر, تو شاہی نہیں, وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا تھا, براق آیا تھا, رفرف آیا تھا, موسیٰ علیہ السلام آپ کے جبریل آئے تھے, اللہ نے فرمایا یہ بھٹکے نہیں, یہ راستہ ان کو معلوم ہے, آنا جانا ایک ختم ہے. وہ رفرف اس کی سواری کئی سالوں تک تھی, یا قدم مصطفیٰ ایک قدم ڈالو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا عالم کیا جانے, یہ دنیا یہ کائنات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدم یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, آپ کے لیے بس ایک ذرے میں, ایک عین, ایک لمحے میں پوری دنیا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفتار عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے سے اللہ نے اپنے حبیب کو پھر دوبارہ اپنا جلوہ عطا کیا, دکھا, پھیرا رہے 40 ہو گئے, پھر موسیٰ علیہ السلام مستقر ہو گئے. واہ واہ 40 یا رسول اللہ اور کم کرائیے. یا موسیٰ علیہ السلام کی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور تم لوگ اللہ تعالیٰ یہ جو پنچا مار رہے ہیں, جتنے بھی بازو والے آز والے ہیں, اللہ تعالیٰ حضور اللہ کو دیکھیں دائیں بجا لیتے ہیں, مچھا بجا لیتے ہیں, سر بجا لیتے ہیں, جو سنتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے, کیسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے. ہمارے تو مست سنیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے ایسے آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا, افاتمارونہ علامہ آیا آپس میں جھگڑا کر رہے. یہ قرآن ہے سورہ نجم کی آیت, افاتمارونہ علامہ آیا اس پہ جھگڑا کر رہے, تم لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, کیسا ہوا کیسا ہوا, تم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کیسا ہوا, کیسے دیکھیں کیسے دے, ارے دیکھے بول رہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, دو بار دیکھے جی, تم لوگ ایک بار تو سمجھ لے رہے ہیں. اب یہاں پر ہمارے استاد محترم ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں. عام مفسرین نے ترجمہ یہ کیا کہ تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو کہ جس کو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے وہ رویت میں تم لوگ آبجیکشن کر رہے تھے, آپ مطلب بحث کر رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے جی وہ نور کو قرآن میں اللہ نے فرمایا پاسبل اتنی ہے, آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی, اتنے قرآن کی آیتیں, پھر حضور گئے کرتے دیکھے کرتے, آپس میں جو باتیں کر لیتے لوگ, ڈیبیٹ کر لیتے رہتے. اللہ تعالیٰ یہ ڈیبیٹ کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا, فتمارونہ اس بات میں بحث کر رہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو نقطہ ہے پر استاد محترم نے فرمایا, سارے مترجمین نے ترجمہ یہ کیا, تم اس بات پہ بحث کرتے ہو جس کو انہوں نے دیکھا ہے. پاسٹ کا ترجمہ کرتے ہیں, اس کا کرتے ہیں پاسٹ, میں نے دیکھا ہے. یہاں پر استاد محترم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاسٹ کا صیغہ, ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ فعل مضارع استعمال کیا. پاسٹ کے لیے اللہ قرآن کے اللہ عربی میں لفظ کیا تھا, رعا آتا ہے. رعا کے معنی ہی سا, وہ دیکھا. رعا کے بعد پاسٹ سے پریزنٹ میں آتے یرا آتا ہے, دیکھنا. ہی از واچنگ, ہی از, آپ کیا بولیں گے, ہی ول آئے گا یا آپ کے ہی از واچنگ کے ساتھ آئے گا. دو معنی آئیں گے, ماضی مستقبل کے معنی بھی آئیں گے اور حال کے معنی بھی آئیں گے. اللہ نے دیگر مترجمین نے ترجمہ یہ کیا, اے لوگوں تم اس بات پہ بحث کرتے ہو جس کو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے. دیدار کیا ہے, پاس کا ترجمہ نہیں, اللہ تعالیٰ پریزنٹ فیوچر فرما رہا ہے. تم اس بات پہ جھگڑا کرتے ہو جس کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ خدا کی دیدار میں مستغرق ہے, اب بھی ہے, پہلے بھی تھے اور آئندہ بھی ہوں گے, ہمیشہ خدا کے دیدار میں ہے. وہ تو تم ایک بات کے دیدار پہ جھگڑا کر رہے, وہ تو ہمیشہ میری رویت میں, میری دیدار میں مستغرق ہے. یہ ترجمہ, یہ آیت کا یہ کیا بولیں گے آپ کے ظاہر بتا رہا ہے. اور اس کے پیچھے اب یہ جو جتنے بھی اس کے معترضین نے فرماتے ہیں کہ کرتے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے تمہارے لیے. فرمایا تمہاری بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا جب تک مرے گا, جب تک مرے گا نہیں, جب تک موت نہیں آئے گی انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا. یہاں پر پھر صوفیہ فرماتے ہیں ماں مرنے کو ہمیشہ ماتا ہی تو بول لیتے ہیں, مر گیا بول کے, ارے میں بولتے ارے اس کی محبت میں فنا ہو گیا, مر گیا جو اس کی محبت میں. فقار بولتے ہیں فقار نہیں مارو, تم لوگ فقار نانی کے گھر میں مارو, فقار ماؤں کے گھر میں کرو, بھائی مرتے رہو. مرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ صحیح جا کے لاکھ پڑی ہوئی الفاظ کے معنی آپ کے صوفیہ آپ کے کیا بولیں گے مفسر بیان فرماتے ہیں, وہ عام عرف میں جو چیز کو معنی لوگ لیتے ہیں اس معنی میں لیا جائے گا. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عرف عام میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے, آسانی کے لیے نازل فرمایا ہے. تو عرف عام کا آپ کے لحاظ رکھا جائے گا, اس کو سامنے دیکھا جائے گا. تو جیسے بولتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو تم مرو گے نہیں, تم دیدار نہیں کر سکتے. تو مرنے کا مطلب یہ ڈیڈ باڈی نہیں ہوتا, ڈیڈ باڈی حقیقت میں وہ بھی ہوگا کہ قیامت میں اللہ دیکھیے یہ پاسبل نہیں, امکان نہیں ہے. تو یہ تو حدیثوں میں آنے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار
بلا حجاب کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلام بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کا دیدار بھی عطا کرے گا. تو جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بھی. اور دیکھیں گے کیسا, کیسے دیکھیں گے؟ مثال اللہ کے نبی نے رویت پہ دی. رویت کے معنی دیکھ لیں گے. کیا مثال دی؟ جیسے تم چاند کو اطمینان کے ساتھ دیکھتے ہو نا, ویسا اطمینان کے ساتھ رب تعالیٰ کا تم جنت میں دیدار کرو گے. امیجن مت کرو کہ چاند گول ہے, اللہ تعالیٰ گول ہے, سب نہیں. جیسے دیکھنا جو ہوتا ہے نا, مثال کی لیے بھی مثال ہوتی ہے. جیسے آپ لائٹ کو دیکھ رہے ہیں, فین کو دیکھ رہے ہیں, جیسے بول لیتے, ویسے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ چیزیں بولتے تو تمہاری منڈی نظر, تمہاری منڈی سامنے آ رہی, تمہارا سر سامنے آ رہا, تمہارا گھر سامنے آ رہا, تو ہٹو جی ذرا, میرے کو نہیں دکھ رہا. یہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے آسمان کی مثال دی. اوپر دیکھو کوئی بچنا, کوئی بھی بچنے نہیں آتا, کسی کے منڈیاں نہیں آتے, کسی کے گھرانا نہیں آتا, سر اٹھا کے آسمان جس طرح آرام کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, چین سکون کے ساتھ, بالکل آرام کے ساتھ جیسے چاند کو دیکھتے ہو نا, جنت میں جانے کا بھی بندہ ارے ہٹ میں نظر نہیں آ رہا, تو اللہ ویسا نہیں ہوگا. اطمینان کے ساتھ جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا. یہ ہونے والی چیز. اگر امپاسبل رہتی تو امپاسبل ہر جگہ امپاسبل ہوتا, ناممکن ہر جگہ ناممکن ہوتا. محالات محال جو چیز ہوتی ہے وہ ہر جگہ محال ہوتی. اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اب بھی ہے, پہلے بھی ہے, آگے بھی ہے. نہیں پہلے میں تھا, اب پارٹنر بنا لیا, پھر پارٹنرشپ چھوڑے گا, بعد میں پھر پارٹنر بنا. نہیں, یہ محالات میں سے خدا ایک ہے تو ہمیشہ ایک, اور مصطفیٰ صرف ایک ہی ہے تو مصطفیٰ صرف ایک ہی ہے. خدائے اس خدائے ذوالجلال نے جو کائنات بنائی ہے, اس کائنات میں تو دوسرا کوئی خدا نہیں ہو سکتا, تو اسی طرح کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. یہ بول لیتے نا خدا چاہے تو ہو سکتا, وہ کوئی تم بنا لیتے بیٹھو. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جھوٹ نہیں بولتا, آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. بات بات اللہ کی ذات پہ, اللہ تعالیٰ چاہے تو بنا سکتا, اللہ تعالیٰ چاہے تو نہیں. اللہ تعالیٰ بولا میں چاہتا نہیں, میں چاہنے کی بات کر رہا ہے. یہ وہ حالات میں سے جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا, ایسی مصطفیٰ دوسرا نہیں ہو سکتا. آ بھی گیا تو اول نہیں ہو سکتا, ہمیں آ بھی گیا تو اول نہیں ہو سکتا, کیونکہ اول ہمارے آقا ہے جس کو پوری کائنات بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا. تو بتا یہ رہا تھا تو جنت میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, تو وہ ممکن ہے وہاں پر. تو حضور یہاں پر اشارہ یہ دے رہے ہیں, تم کو خدا کا دیدار چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ مرنا پڑے گا. مرنے کا مطلب یہاں پر صوفیہ کی نظر سے دیکھو نا تو اللہ کی ذات میں فنا ہو جاؤ, اپنے آپ کو گم ہو جاؤ. جیسے خانے کا بدلہ گیا, تم جانتے نا اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوشیار بن کے جانا ہے؟ نہیں, دیوانہ پن آ جائے. کیا آ جائے؟ دیوانہ پن آ جائے, پاگل پن آ جائے. وہاں پر چیخو نعرے, وہاں پر جو تکبیرات ہوتی ہیں تکبیر کرتے رہو, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ تکبیرات بلند کرتے رہو. یہ اللہ میں دیوانہ میں لبیک اللہم لبیک, یہ چیخ پکار کرتے رہو. وہاں پر بول پھرتے رہو. کپڑے عام زندگی میں جو پہنتے رہو وہ کپڑے نہیں, بلکہ بس دو کپڑے ڈالنا, بس پھرتے رہو, گول پھرتے رہو. دیوانہ جیسا رہتا بس ویسی اپنی بارگاہ کے تعلق سے جب کبھی کوئی چیز بولا نہیں اللہ تعالیٰ تو دیوانگی کی حالت بنانا چاہتا ہے. ہوشیاری نہیں چلتی یہاں پر, دیوانہ بن کے آنا پڑتا. ہاتھ اٹھا کے کیا ہوتا, تے کو ہو رکھو, بس ہاتھ اٹھا بن, تو میرے نبی نے مارا تو بن گیا, ادھر ہی فیس کرنا ہو تو ادھر ہی کرنا. دماغ بول رہا ایسا نہیں کہ وہاں اسٹک کرنا, یہ دیوار اچھی ہے وہاں کرتا ہوں نا, اور گھر میں یہ سینری ادھر لگا یہاں پر کر. نہیں, تیری ہوشیاری تیرا دماغ نہیں چلے گا. میرے مصطفیٰ نے جہاں کہا وہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بندے کو کیا بنانا چاہتا, ہمیشہ دیوانہ بنانا. دیوانہ خدا کا دیوانہ, دنیا کا دیوانہ نہیں. پتھر ہم مارتے تو ہوشیار لوگ مارتے, پاگل لوگ مارتے, جا کے مان لیتے بیٹھے, کس کو شیطان وغیرہ مان لیتے بیٹھے, یہ مان لیتے بیٹھے, مان لیتے کہ شیطان نظر نہیں آ رہا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, بھٹکا نہیں شیطان آ رہا. وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تو ہوشیاری دماغ کے بات نہ کو لگا, سامنے شیطان نظر آ نہیں آ رہا, نہیں, اور بولا مار تو بس مار دیا. اب ہو گیا, یہاں سے وہاں پہ صفا مروا صفا مروا, اور جہاں جیسا اسپیڈ دوڑا وہاں پر اسپیڈ دوڑنا, ہلو دھڑے دو. قصہ مختصر محترم بزرگوں دوستو, اللہ کی بارگاہ میں ہوشیاری نہیں چلتی, بس دیوانہ ہو جانا اللہ کی بارگاہ میں, مدہوش ہو جانا خدا کی ذات میں, ہو کی صدائیں لگتے رہنا, اللہ ہو اللہ ہو کی بس یہ صدا لگا کے لگاتے فنا فی اللہ ہو جانا. تو بنتا جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نصیب کرتا ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک میں بیان فرما رہے, جو حدیث کو لا کے تو ہم کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ خدا کا دیدار پاسبل نہیں ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا بندہ جب تک مرے گا نہیں, جب تک خدا کا دیدار حاصل نہیں کرے گا. تو صوفیہ فرماتے ہیں مر جانا ہے پیچھے, اس کو دوسری حدیث ایک کو کیا بولتے ہیں, آپ کے سپورٹ کرنا بولتے ہیں, سپورٹنگ والی حدیث بولتے ہیں آپ کو, جو مشہور ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ, مطلب اس کا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی تم عبادت ایسے کرو, نماز ایسے پڑھو جیسے تم کیا کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو.
نماز پڑھو. یہ پاسبل ہے تو اللہ کے نبی بول رہے ہیں. کیا بات, امپاسبل ہے تو حضور بولتے کیوں یہاں پر؟ یہ بولنے کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانشمند, عقل مند, ذہانت, آپ کی زکات, فقاہت, ساری آپ کی در دولت کی خیرات ہے. حضور اگر جو پاسبل نہیں ہے, ساری آپ کی امپاسبل اگر ہوتا تو کیوں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعبد اللہ کانک تراہ, ایسی عبادت کرو جس سے خدا کو دیکھتے ہو. پھر فرمایا پورے بندے وہ پوزیشن پہ نہیں جا سکتے, پورے بندے وہ حالت پیدا نہیں کر سکتے, پورے کتنا روح گلے پہ بیٹھے تھے وہ ایوریج میں رہیں گے, وہ فنائیت میں نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, یہ منزل پہ اگر ہو تو کیا کرو معلوم, ایک چانس ہے, ایک چانس ہے ہونے کا. دو معنی جو بیان کیے ہیں مفسر کو بیان کر دوں گا. ایک تو یہ تھا کہ پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تو اپنے آپ کو ایسی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جسے خدا کو دیکھ رہے ہو, ایسا منظر بنا لینا اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کو. تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ, اگر ایسا نہ ہوا نا, اگر یہ حالت میں تمہاری نہیں آئی, تم یہ ایک کلاس کے اگر اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو کیا کرو معلوم, فَإِن لَمْ تَكُنْ, اگر نہیں ہو سکتا تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ, ایسے گمان کرو جس اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ گمان کرتے ہو. یہ آپ تک گمان کریں اللہ کو دیکھ رہے نہیں ہو سک رہا, کہاں دکھ رہا ہے اس نے اللہ تعالیٰ ہو سکتا. مثلا یہ تو سوچو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر عمدۃ المحدثین حضرت علامہ خواجہ شریف نا کے سابق شیخ الحدیث جامع نظام رحمہ اللہ تعالیٰ دبر اللہ وقدہ, کیا پیارا نقطہ بیان فرمایا یہاں پر جو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ منزل نہ ہو کہ تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ تو گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا, یہ سمجھو. کیونکہ حضور نے فرمایا نہیں, یہاں پر حضور ایک بات اندرونی ایک راز کی بات بیان فرما رہے ہیں. یہ صوفیہ اس کو طرف اشارہ کیے, فرمائے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ, یا ٹھہر جاؤ یہاں پر, فَإِن لَمْ تَكُنْ, ہو سکتا بابا ہو سکتا, فَإِن لَمْ تَكُنْ, تم کیا ہو, تم ناپید ہو جاؤ, تم مفقود ہو جاؤ, تم کیا ہو جاؤ, تم فنا ہو جاؤ. تَكُنْ فَإِن لَمْ تَكُنْ, کانا یکون کے معنی ہونا ہے, کانا یکون کے معنی کیا ہوتے ہیں, ہونا. جیسے بولتے ہیں کن, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن ہو جاؤ, فیکن وہ چیز ہو جاتی. تو حضور فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ, تم کیا ہو جاؤ, نہ ہو جا, تو فنا ہو جا, خدا کی ذات میں فنا ہو جا, اپنے آپ کو بھول جا میں کیا ہوں. تو کیا ہوگا, فَإِن لَمْ تَكُنْ, تو اپنے آپ کو بھول جائے گا, فنا ہو جائے گا, تَرَاهُ, تو منزل میں آ جائے گا, تو خدا کو دیکھ سکتا, خدا کو دیکھ سکتا. تو کیا کتنی پیاری بات ہے, یہ عمدۃ المحدثین بیان کرتا ہے. حضور کا جملہ ہے, چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے, سمندر کے معنی ہوتے, جس انداز سے دیکھو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, آپ کے شریعت بھی دیے ہیں, طریقت بھی دیے ہیں, حقیقت بھی دیے ہیں. جو ایلک لگا کے بیٹھا اس کو وہ نظر آتا, تو اس لیے ہمیں سننی ہے نا, صرف علماء ربانیین کی خدمت میں نہیں بلکہ صوفیہ کے پاس بھی اپنے ذات تلمس طے کرتے ہیں, ان کے پاس الگ علوم ملتے ہیں. یہ بھی علوم مصطفیٰ کے, یہ بھی علوم مصطفیٰ کے, طریقت کی حضور کی, شریعت کی حضور کی, حقیقت کی حضور کی, سارے علوم کو اپنے سینے سے لگا کر اس کو قبول کرتے, تب جا کے پھر سلم کافہ میں آتے, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاتے. تو آپ یہ ممکن ہے, یہ ہو سکتا, اپنے آپ کو فنا کر دو. اپنے مولا ہے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں, میں تو اللہ تعالیٰ کا جب تک دیدار نہیں ہوتا سجدے میں, سجدے سے اٹھ کر جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوتا دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا میں. اور ایک حدیث میں اب آپ بیان فرماتے ہیں اس وقت تک سر سے سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک خدا رب الجلال کا مجھے دیدار نہیں ہوتا, میں سر سے سر اٹھاتا ہی نہیں وہاں پر. تو یہ تو صحابہ کرام سے, تابعین سے یہ روایتیں آئی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے ہیں خواب میں, حقیقت میں, جسمانی آنکھوں سے, یہ جسم کی آنکھوں سے دیدار کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے, کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا, صرف اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو آج کی رات جو ہے نا شب معراج حضور کی بلندی کا نام ہے, عروج کا نام ہے, اور اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اب تم مت سمجھو کہ ایک مرتبہ دیدار کر لیے ہو گیا, گھر کو آگے مدینے میں آگے مکے میں آگے وہ ہو گیا, بھول گئے. نہیں, اللہ نے فرمایا افتمارونه علی ما یرا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا وقت گزرتا ہے. کس کے ساتھ گزرتا ہے, وقت, ایک وقت ہوتا ہے جو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرتا ہے. تو یہاں پر کہ شیخ صدر الشیوخ جامع نظام کے صدر الشیوخ حضرت علامہ طاہر رضوی قادری رحمہ اللہ, ان کے والد محترم ابراہیم ادیب رحمہ اللہ, یہ صوفیہ بزرگ ہے. ہمارے جامعہ میں پورے مشائخین تھے, اولیاء پلس صوفیہ تھے ہمارے پاس, اولیاء پلس صوفیہ مشائخین. یہ رمز کی باتیں بیان کرتے تھے, جس کو
جتنا ملا لے لیا, حاصل کر لیا, بس اسی سمندر میں تیر لیتے رہتے. بیان فرماتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے حبیب نے جو فرمایا وقت ایک وقت ہوتا ہے, تو وقت کے آگے ایک لفظ ہے, ایک ورڈ ہے, وہ آپ کے محذوف ہے, پوشیدہ ہے. یہ عربی گرامر کی اسپیشلٹی, ایک لفظ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک لفظ پوشیدہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم بول لیتے ہیں نا اعوذ باللہ, آپ کی بسم اللہ بول کے بولتے ہیں, اللہ کے نام سے بول کے بولتے ہیں, اور آگے کیا بولتے ہیں, اللہ کے نام کیا, بسم اللہ بول کے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بول کے بولتے ہیں. یہ شروع کا لفظ قرآن میں ہے میں آتا ہے. بسم اللہ مطلب آپ کے انگلش میں اگر بولے تو نیم آف دی اللہ, نیم آف دی گاڈ. اردو میں اگر بولے تو اللہ کا نام, اللہ کے نیم, اللہ کا نام. اس بسم اللہ ہوتا اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے. اللہ کے نام کے ساتھ کیا, ہم اردو میں بولے شروع کرتا ہوں بول کے آگے, یہ شروع کرتا ہوں کا لفظ ہے اس میں ہوتا. بسم اللہ میں ترجمہ کیسے کر رہے ہیں تو علماء بیان کرتے ہیں اور معنی لینا پڑتا محذوف ہے. محذوف ہے تو چھپا ہوا بولے گا, دکھتے نہیں اثر انداز ہوتے, دکھتے نہیں اثر انداز ہوتے. جیسے بولتے بیک سے بول رہے اس کو کام آپ کو سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے چلکے نہیں دیتے یار, آپ کو بولے ہٹانا پیچھے سے, اس کا چل رہا پورا پوری پارٹی میں اس کا اثر رسوخ ہے. یہ جتنے بھی ہیں یہ قرآن کا یہ طریقہ ہے. اللہ تو مفسر بیان فرماتے ہیں وہاں پر ابدؤ اشرعوا شبہ فعل وہاں پر ہے. تو ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت کیا کہ لفظ ہے محذوف ہے, اس میں وقت مستمرۃ. حضور پاک فرماتے ہیں میرا ہمیشہ ہمیشہ وقت اپنے خدا کے ذوالجلال کی بارگاہ میں گزرتا ہے. میں ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں رہتا ہوں. اس کو جو صوم وصال کا جو روزہ ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری نہیں کرے سحری نہیں کرے, افطاری نہیں کرے سحری نہیں کرے, تو صحابہ پریشان ہو کے بغیر سحری افطار کے حضور روزہ رہ رہے, غلامی دیکھی شروع کر دی. تو اللہ کے نبی ناراض ہو کے فرمایا تو کیا سمجھ رہے, میں کھاتا نہیں پیتا سمجھ رہے, میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تب کوئی بھی نہیں دیکھ رہے نا کھلا رہے پلا رہے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ مستغرق ہوتے. اس کو قرآن میں بیان فرمایا افتمارونہ علی ما یرا, اس بات پہ تم شک و شکوک پیدا کرتے ہو, بحث کرتے ہو, جس کو وہ دیکھ رہے ہیں اس پہ شک پیدا کرتے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, وہ تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیے ہیں. بہت سے رموز ہے آپ کے واقعہ معراج میں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی, اے لوگوں میری ٹھنڈک, میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر کی. تم نماز پڑھو, آنکھوں کو میری ٹھنڈک پہنچاتے جاؤ. مسلمانوں ہم صرف سنی صرف آپ کے 11ویں 12ویں کرنے والے نہیں ہوتے, ہم مشائخین میں بھی ہے, علماء میں بھی ہے, شریعت کو بھی ماننے والے, طریقت کو بھی ماننے والے, ہر دو پٹری پہ چلنے والے ہم لوگ ہیں. ایک کو چھوڑ ایک کو پکڑے والے نہیں ہوتے. ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہو, حیدر کرار کو بھی مانتے